بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ قرۃ عائشہ اور آپ کی خدمت میں کیو اے لا یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر. دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پولیس آپ کے مقدمے کا اندراج نہ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا وہ کیا ریمیڈی ہے جس کو اویل کر کے ہم اپنے مقدمے کا اندراج کر سکتے ہیں. قانون میں ایک میگزم ہے، ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی. تو جب بھی آپ کا کہیں پر رائٹ انفرنج ہوگا تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ریمیڈی بھی موجود ہوگی. اب بات یہ ہے کہ افینس کمٹ ہوا ہے، یعنی کہ کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن پولیس آپ کے مقدمے کا اندراج نہیں کرتی، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. دوستو، یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر پولیس کے حوالے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ عام ہے کہ پولیس مقدمے کا اندراج کسی پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں کرتی، یا وہ کسی پارٹی کے ساتھ کنائیونس کرتی ہے، ملی بھگت کی بنیاد پر مقدمے کا اندراج نہیں کرتی. وہاں جنرل عوام کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر جرم کے اوپر ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر جرم کاگنیزبل نہیں ہوتا. ہر جرم پر پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مقدمے کا اندراج کرے. جس افینس کی بابت ہم پولیس کے پاس مقدمے کے اندراج کے لیے گئے ہیں، کیا وہ کاگنیزبل ہے بھی یا نہیں. کاگنیزبل کی ٹرم میں اس وجہ سے یوز کر رہی ہوں تاکہ بات کو لیگلی سمجھنے میں آسانی ہو. کاگنیزبل افینس یا نان کاگنیزبل افینسز کون سے ہیں، میں ایک مختصر سا تعارف آپ لوگوں کو کرواؤں گی، لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ کو ویڈیو بینیفیشل لگے، یوزفل لگے تو اس کو دوستوں میں شیئر بھی کیجئے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کاگنیزبل افینسز اور نان کاگنیزبل افینسز کون سے ہیں. اگر میں ان کو ڈیٹیل میں سمجھانا شروع کروں گی تو یہاں پر 2 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے. مختصراً صرف اتنا کافی ہے کہ کاگنیزبل افینسز وہ افینسز ہیں جس پر پولیس کو قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ جج یا میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر آپ اس پر قانونی کارروائی عمل میں لا سکتے ہیں. کاگنیزبل افینسز وہ افینسز ہیں جس میں کسی بھی ایکیوزڈ کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اختیار پولیس کے پاس ہوتا ہے. کاگنیزبل افینسز وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. مثال کے طور پر قتل، ڈکیتی، چوری، اغوا. قانون نے کوئی لسٹ فراہم نہیں کی جس میں لکھا ہو کہ یہ تمام کاگنیزبل افینسز ہیں، لیکن ضابطہ فوجداری میں جاری کردہ شیڈیول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تعزیرات پاکستان میں جتنے بھی جرائم درج کیے گئے ہیں ان میں سے کون کون سے کاگنیزبل ہیں اور کون کون سے نان کاگنیزبل ہیں. اب ایک عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، یا یہی سمجھنا کافی ہے، کہ مقدمے کا اندراج ہر بار ایف آئی آر کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر وہ کاگنیزبل افینس ہے تو اس پر ایف آئی آر لانچ ہوگی، اور وہ فوری طور پر پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا افینس نان کاگنیزبل ہے تو اس میں پولیس فوری طور پر وداؤٹ پرمیشن آف میجسٹریٹ مقدمے کا اندراج نہیں کرے گی. آپ کو ایک کمپلینٹ دینی پڑے گی، میجسٹریٹ سے اپروول ہوگا، اس کے بعد مقدمے کا اندراج ہوگا. تو اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر مقدمے پر ایف آئی آر نہیں کٹتی. اب ہم آتے ہیں کہ ایک کاگنیزبل افینس کمٹ ہو گیا ہے، کیسے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی کہ پولیس جس پر از خود ایکشن لے سکتی ہے، اس کو میجسٹریٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ درخواست لے کر پولیس کے پاس گئے اور پولیس نے اس مقدمے کا اندراج نہیں کیا. تو یہاں پر میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گی کہ قانون ہمیں یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ where there is a right there is a remedy. مقدمے کا اندراج کرنا آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ مقدمے کا اندراج کیا جائے. سب سے پہلے جو ہم درخواست دیتے ہیں وہ ہم متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو مخاطب کر کے دیتے ہیں. اگر ایس ایچ او چونکہ آفیسر انچارج ہوتا ہے اس پولیس اسٹیشن کا، اگر وہ کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لاتا تو سب سے پہلے آپ کو ہیرارکی کو فالو کرتے ہوئے اس کے ہائی اپس کو درخواست دینی ہے. سیم کانٹینٹ کے ساتھ صرف آپ نے اس کا ٹائٹل چینج کر دینا ہے. پہلے آپ نے ایس ایچ او کے نام لکھی تھی، اب آپ اس کو ایس پی کے نام، ایس ایس پی آپریشنز کے نام، یا پھر ڈی آئی جی، آئی جی، متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے ہائی اپس کو آپ نے درخواست دینی ہے. ان سب کو الگ الگ درخواستیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک درخواست ہی کافی ہوگی. جیسے ہی آپ درخواست دیں گے، آپ کی درخواست کے کانٹینٹ کا جائزہ لینے کے بعد اگر ہائی اپس یہ سمجھتے ہیں کہ کاگنیزبل افینس کمٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا جرم کمٹ ہو گیا ہے جس پر ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے تھی، تو وہ ایس ایچ او کو ڈائریکشنز جاری کر دیں گے، ہدایات جاری کر دیں گے کہ فوری طور پر مقدمے کا اندراج کیا جائے اور ایف آئی آر کو لانچ کیا جائے. لیکن اگر پھر بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی اور آپ کے مقدمے کا اندراج نہیں ہوتا تو قانون نے جو ہمیں نیکسٹ ریمیڈی دی ہے وہ 22A کی شکل میں دی ہے. ضابطہ فوجداری کا سیکشن 22A سب سیکشن 6 جسٹس آف پیس کے حوالے سے بات کرتا ہے. جسٹس آف پیس وہ اتھارٹی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنسرن پولیس اتھارٹیز کو کچھ معاملات میں ڈائریکشنز ایشو کر سکتی ہیں.
یعنی کہ اگر کنسرنڈ پولیس اسٹیشن مقدمے کا اندراج نہیں کرتا تو جسٹس آف پیس اس کو ہدایات جاری کر سکتا ہے کہ مقدمے کا اندراج کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کو چینج کروانا چاہ رہے تھے تو وہ اس کے حوالے سے بھی ڈائریکشنز ایشو کر سکتا ہے کہ مستغیث یا کمپلیننٹ کسی خاص انویسٹیگیشن یا آئی او سے، انویسٹیگیشن آفیسر سے مطمئن نہیں ہے تو انویسٹیگیشن کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار بھی جسٹس آف پیس کے پاس ہے کہ وہ کنسرنڈ پولیس اتھارٹیز کو یہ ڈائریکشنز جاری کر سکتا ہے۔ اب آپ نے 22 کی ایک چھوٹی سی پٹیشن تیار کی اور اس میں آپ نے وہ درخواست جو آپ نے ایس ایچ او کو دی تھی اور وہ درخواست جو آپ نے ایس پی یا کسی اور ہائی اپ کو دی تھی، ان دونوں کی کاپیز اس پٹیشن کے ساتھ لگا کر آپ نے جسٹس آف پیس کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جسٹس آف پیس سب سے پہلے جو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او ہے اس کو نوٹس کرے گا اور اسے کامنٹس مانگے گا۔ بیسیکلی کامنٹس کی ریکوائرمنٹ قانون میں نہیں ہے، لیکن جج صاحب یہ وجہ جاننے کے لیے کہ کیوں ایس ایچ او نے مقدمے کا اندراج نہیں کیا، اس کے کامنٹس ان سے منگوائیں گے، جن کامنٹس کے اندر یہ تحریر ہوگا کہ کن وجوہات کی بنا پر مقدمے کا اندراج نہیں کیا جا رہا۔ ان کامنٹس کو دیکھنے کے بعد اور مستغیث کا استغاثہ دیکھنے کے بعد، یعنی کہ وہ کمپلینٹ دیکھنے کے بعد، اگر کورٹ اس چیز پر سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ واقعی کاگنیزیبل افینس کمٹ ہوا ہے تو کورٹ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو ڈائریکشنز جاری کر دے گی کہ مقدمے کا اندراج فوری طور پر کیا جائے۔ یعنی کہ پولیس کو یہ ڈائریکشنز دے دی جائیں گی، یہ ہدایات جاری کر دی جائیں گی کہ ایف آئی آر لانچ کر دی جائے۔ تو یہاں پر میں ایک فاتحانہ قسم کی مبارکباد پیش کروں گی آپ کو کہ کنگریچولیشنز، آپ ایف آئی آر لانچ کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف مقدمے کا اندراج ہوا ہے، ابھی مقدمہ چلنا ہے۔ آپ نے جس ملزم کو الزام علیہ ٹھہرایا ہے اس نے اریسٹ ہونا ہے۔ یہ تمام کاغذی کارروائی، ان تمام درخواستوں کو سنبھال کر رکھیے۔ یہ آپ کے کیس میں، ٹرائل میں جب ڈیفینس کی سائڈ سے یہ آرگومنٹ لیا جائے گا کہ ایف آئی آر کتنے ڈیلے کے بعد لانچ کروائی گئی، تو یہ تمام درخواستیں، یہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کو اس آرگومنٹ کو ریبٹ کرنے میں کام آئیں گے، کیونکہ قانون میں ایف آئی آر میں ڈیلے ایک بہت بڑا ڈسکریڈٹ ہے اور آپ کے کیس کو کمزور کرتا ہے۔ باقی اپنے کیس کو اچھے طریقے سے پرسو کرنے کے لیے، کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے وکیل سے کانسٹنٹ کوآرڈینیشن میں رہیں، ایڈوائز لیں، لیکن بغیر فیس کے نہیں۔ وی وش یو لک۔ اور اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔